عظمت و شان مصطفیٰ فیضان کرم حضور غزالی زمان سبحان اللہ سبحان اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ واجب التعظیم مشایخ العظام علماء کرام اور بالخصوص اس عرس مبارک کے بانی اور ذکر سجادہ صاحبزادگان حضرت صاحبزادہ میاں حسین احمد صاحب اور حضرت صاحبزادہ شعیب حسن صاحب اور ان کے عظیم والد محترم جو اپنے وقت کے ولی کامل تھے صالحین عابدین میں سے تھے حضرت جناب مولانا فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ جن کا ماشاءاللہ یہ عظیم روحانی عرس کی محفل 7واں عرس پاک کی محفل ہے اور ماشاءاللہ ہر سال اس میں اضافہ ہوتا ہے ہر سال عقیدت مند یہاں بڑھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ بڑی اس علاقے کی جلال پور کی یہ ایک بابرکت محفل ہے اور جلال پور شہر میں یہ ماشاءاللہ حصول روحانیت کے لیے اور برکت کے لیے یہ عرس پاک کی محفل بڑی منفرد ہے اور یہاں جوق در جوق آنا چاہیے عرس پاک میں شرکت کرنی چاہیے کیونکہ جب آپ ان محافل میں آتے ہیں اور یہاں بیٹھتے ہیں تو عرس وہ لمحات ہوتے ہیں کہ جب جو اللہ کے ولی جس کا عرس منایا جا رہا ہوتا ہے اس وقت اس کا تصرف اس کی توجہ وہ جوبن پر ہوتی ہے اور اس کا جو فیض کا دریا ہوتا ہے وہ اس وقت ٹھاٹے مار رہا ہوتا ہے تو یہاں پر جو حضرات بیٹھے ہیں میں جب بھی اللہ کے نیک بندوں کی محفل میں جاتا ہوں عرس میں جاتا ہوں کسی ولی کے عرس میں تو میری نیت یہ ہوتی ہے کہ جن صاحب مزار کا عرس ہے وہ اپنی توجہ فرما کر میری جھولی بھر دیں تو اسی نیت سے بیٹھنا چاہیے کیونکہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور جو ولی ہوتے ہیں وہ ان کی بڑی شان ہوتی ہے اور جہاں ان کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے جو ان کے نام کی محفل ہوتی ہے وہاں جو بھی آتے ہیں وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتے جھولیاں بھر کے وہ واپس جاتے ہیں حضرت قبلہ مولانا فتح محمد صاحب نے اپنے دور میں بڑے دین کے کام کیے بڑے کارنامے انہوں نے سر انجام دیے اور ماشاءاللہ انہوں نے دین کی تبلیغ میں دن رات ایک کیا اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ یہ ان کا فیض یہ جھلک رہا ہے یہ رواں دواں ہے اور اللہ اسے ہمیشہ اس آستانے کو اس فیض کو جاری و ساری رکھے اور حضرت کے جتنے بھی صاحبزادگان ہیں میرے لیے بہت ہی احترام کے لائق ہیں میرے بزرگ ہیں میاں حسین احمد صاحب اور حضرت شعیب حسن صاحب ماشاءاللہ بڑا یہ بے لوث دین کی خدمت کر رہے ہیں اور بڑی ماشاءاللہ اہل علم حضرات ہیں اہل نظر حضرات ہیں اور ماشاءاللہ ان کی وابستگی ان کا دامن جو ہے وہ بھی نیکوں کے ہاتھ میں خود بھی نیک ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اللہ تعالیٰ اس آیت میں مومنوں کو اور مسلمانوں کو خوشخبری دیتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ایک وعدہ کرتا ہے اس آیت میں
ایک وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندوں، اگر تم میرے شکر گزار بندے بنو گے، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں، اگر ان نعمتوں پہ تم میرا شکر ادا کرو گے تو میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں اور دوں گا، میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ اگر تم میرے شکر گزار بندے بن کر رہو گے، میرے شکر ادا کرتے رہو گے میری نعمتوں پہ، تو میں اور عطا کرتا جاؤں گا اور اس میں اضافہ کر دوں گا نعمتوں میں۔ میرے دوستو، یہ بڑی اہم بات ہے، اور اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں، تو شکر گزار بندے بڑے کم نظر آتے ہیں، اور یہ انسان کے اندر بڑی خوبی ہوتی ہے، بڑی اس کی شخصیت میں ایک خوبی ہوتی ہے، یہ بڑا اس کا حسن ہوتا ہے کہ وہ شکر گزار بندہ ہو۔ جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے وہ اس کی شخصیت کا حسن اور ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، ہم کبھی بھی اللہ کا مکمل شکر ادا نہیں کر سکتے، اس کا مکمل شکر ادا کرنا محال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اس کی نعمتیں گننے پر آؤ، شمار کرنے پر آؤ، تو تم اس کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ ارے شکر اگر ایک دو نعمت کا ہوتا، تین چار نعمتوں کا ہوتا تو ادا ہو جاتا، لیکن جب نعمتیں شمار ہی نہیں کر سکتے تو شکر کیسے ادا کر سکتے ہو؟ پورا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ میرے دوستو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں سے بہت کم ہیں جو میرے شکر گزار بندے ہیں، شکر کرنے والے بندے ہیں۔ مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے بڑے شکر گزار نبی گزرے، اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں ایک دفعہ خیال آیا کہ سوال اٹھا، اور انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے بارے تعالیٰ، میں تیرا کیسے شکر ادا کر سکتا ہوں؟ اس لیے کہ جو شکر میں ادا کرتا ہوں، جو کلمات شکر میں ادا کرتا ہوں، وہ بھی تو تیری ہدایت کی وجہ سے ادا کرتا ہوں، وہ بھی تو نے ہدایت دی ہے تو شکر ادا کرتا ہوں۔ تو جب اور تیری نعمتوں کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، اس میں کبھی کوئی بندش نہیں ہوتی، وہ ختم نہیں ہوتا، وہ جاری و ساری رہتا ہے، تو تو نعمتوں پر نعمتیں عطا کرتا جاتا ہے، تو اے بارے تعالیٰ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں؟ کیونکہ جو شکر ادا کرتا ہوں وہ بھی تو تیری وجہ سے ادا کرتا ہوں، تیرے تو نے جو ہدایت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے نبی داؤد، جب آپ نے یہ بات جان لی، آپ کو یہ معرفت حاصل ہو گئی کہ میرا شکر مکمل طور پہ ادا نہیں کیا جا سکتا، وہ محال ہے، تو یہی دراصل آپ کا شکر ہے، یہی مان لینا، اس چیز کی معرفت ہی آپ کا شکر ہے۔ اور پھر حضرت داؤد نے فرمایا کہ اگر میرے بدن پہ جتنے بال ہیں ان سب بالوں کو زبان دے دی جائے اور وہ دن رات اللہ کی تسبیح کریں، اس کا شکر ادا کریں، تب بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہی بات میرے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی یہی خیال آیا تھا، اور انہوں نے بھی پھر اللہ تعالیٰ سے یہی عرض کی تھی کہ اے بارے تعالیٰ، تو نے جو سب سے کم درجے کی نعمت مجھے عطا کی، سب سے کم درجے کی نعمت، اس کی بھی جزا، اس کا بھی بدلہ میری زندگی کی تمام ریاضتیں اور عبادتیں نہیں ہو سکتی۔ میں ساری زندگی عبادتیں کرتا رہا ہوں، ساری زندگی سجدے کرتا رہا ہوں، ساری زندگی ریاضتیں اور عبادتیں کرتا رہا ہوں، تیری اطاعت کرتا رہا ہوں، تب بھی تیری سب سے کم درجے کی نعمت جو ہے اس کی بھی میں جزا نہیں ادا کر سکتا۔ میرے دوستو، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات فرمائی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب کھانا کھاتے تو الحمدللہ کہتے، جب آپ کپڑے پہنتے تو الحمدللہ کہتے، جب آپ آتے جاتے چلتے پھرتے تب الحمدللہ کہتے۔ اور آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے طعام کی لذت چکھائی اور اس نے اس کی منفعت، اس کا فائدہ وہ جسم کے اندر رکھا اور اس کے نقصان کو جسم سے باہر نکال دیا۔ اس لیے حضرت نوح کو عبدالشکور سے بھی فرمایا گیا۔ اور سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا کہ تمام تعریفیں رب العزت کے لیے کہ جس نے طعام کی لذت چکھائی، جس نے کھانا بنایا اور کھانا کھلایا اور پانی پلایا، اور اس نے پانی کو میٹھا بنایا، اس کو کھارا اور کڑوا نہیں بنایا، اور اس نے کھانے کے فائدے کو جسم میں رکھا اور اس کے نکاس کے لیے اس نے مخرج پیدا کیا۔ تو میرے دوستو، یہ
شکر گزار بندوں کا شعار ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مجھے حدیث بات یاد آتی ہے کہ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تابعین میں سے ہیں اور وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں کہ اے مومنوں کی ماں ام المومنین، آپ مجھے سرکار کی کوئی عجیب بات بتائیں جو آپ نے دیکھی ہو، کوئی بڑی اصلاحی بات بتائیں جو آپ کی نظر سے گزری ہو۔ جب انہوں نے یہ بات کی کہ سرکار کی کوئی عجیب بات بتائیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رو پڑی، زاروں قطار رو پڑی، اور آپ نے فرمایا کہ میرے آقا و مولا کی کون سی بات عجیب نہیں تھی؟ ارے سرکار، وہ ان کا جسم بالکل پاک تھا، ان کے جسم پہ کوئی گندگی نہیں بیٹھتی تھی، کوئی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ آپ جب دھوپ میں تشریف لے جاتے تو بادل آپ کے پر سایہ کرتے، آپ جب ہاتھ بلند کر کے دعا مانگتے تو اسی وقت بارش ہو جاتی، گھنے بادل آ جاتے اور پھر وہ برستے، اور سرکار جب ریت پر چلتے تو تلووں کا نشان نہیں پڑتا تھا، جب بانس پر قدم رکھتے تھے تو آہٹ نہیں پیدا ہوتی تھی، جب چراغ کے پہلو میں سے گزر جاتے تھے تو اس کی لو نہیں پھڑکتی تھی، سرکار کا سایہ مبارک نہیں تھا، اور سرکار کے پسینے سے کستوری، مشک اور عنبر کی خوشبوئیں پھوٹتی تھیں، اور جہاں آپ بول و براز فرما دیتے تھے وہاں پر وہ پھول اور پودے اگ جاتے تھے، اور سرکار کا خون، سرکار کا پسینہ وہ ہر چیز کے لیے شفا تھا۔ تو میرے آقا و مولا کی کون سی بات دل فریب نہیں تھی، کون سی بات دل لبھانے والی نہیں تھی، اور کون سی بات خوبصورت نہیں تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ جواب دیا۔ تو اس پر حضرت عطا نے پھر عرض کی کہ اے مومنوں کی ماں، مجھے پھر بھی میری تربیت کے لیے کوئی بات مجھے عطا کیجئے۔ تو ام المومنین نے فرمایا کہ ایک رات میرے آقا و مولا سرکار مدینہ میرے گھر تشریف لائے اور میرے ساتھ بستر میں داخل ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد حضور نے، رسول اللہ نے فرمایا اے ابو بکر کی بیٹی، مجھے اجازت دو کہ میں رب کی عبادت کروں۔ جب سرکار نے فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ بات عرض کی کہ حضور، مجھے آپ کی قربت، آپ کا پیار، آپ کی نزدیکی بڑی پیاری ہے، بڑی عزیز ہے، لیکن میں نے سرکار کی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح دی اور سرکار کو اجازت دے دی۔ تو سرکار نے وضو فرمایا، مصلی پہ کھڑے ہوئے اور عبادت اور نفلی نماز شروع کر دی، اور سرکار رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے قیام میں، اور اتنا روئے کہ سرکار کے آنسوؤں کی لڑی، وہ داڑھی ساری بھیگ گئی، اور آپ کا جو سینہ تھا وہ سارا تر ہو گیا۔ اور پھر آپ رکوع میں گئے، وہاں پہ بھی آہوزاری فرمائی، وہاں پہ بھی روتے رہے، پھر سجدے میں گئے، وہاں پہ بھی روتے رہے، اور پھر سجدے سے سر اٹھایا تو روتے رہے، اور بڑی طویل نماز سرکار نے ادا کی، یہاں تک کہ حضرت بلال تشریف لائے اور فجر کے وقت کا نماز کا بتایا تو سرکار نے سلام پھیرا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ منظر دیکھا تو عرض کی اے میرے دولہا، اے ہمارے رسول، اے آقا و مولا، یہ آپ جو اتنا آپ نے تکلیف اٹھائی، آپ آہوزاری آپ نے کی، آپ روتے رہے، یہ کیا وجہ تھی؟ آپ کا تو اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، آخری نبی ہیں، اور آپ کے تو سارے خلاف اولا کام جو آپ نے امتوں کی تربیت کے لیے آپ نے کیے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حسنات سے پڑھ کر ان کو درجہ عطا فرما دیا، تو حضور آپ کو کیا غم ہو گیا کہ آپ اتنا روئے؟ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار کا وہ عظیم جواب، سرکار نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا ولما لا افعل، کہ اے عائشہ ٹھیک ہے کہ میں نبیوں کا سردار ہوں اور میں سید المرسلین ہوں، خاتم النبیین ہوں، اور قیامت کے دن مقام محمود پر فائز ہونے والا ہوں، اور میں سب کی شفاعت کرنے والا ہوں، اور تمام نبی اور تمام انسان قیامت کے دن میرے جھنڈے تلے جمع کیے جائیں گے، اور سب سے پہلے جنت کو میں کھلواؤں گا، اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، لیکن یہ انعامات جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیے ہیں تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ کیا میں اس کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ افلا اکون عبدا شکورا ولما لا افعل، کہ عائشہ پھر اس کے بدلے میں میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں اور اس کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ بن جاؤں، اور میں ایسا کیوں نہ کروں؟ میرے دوستو، یہ سرکار نے اپنی ہماری ہم غلاموں کی تربیت فرمائی کہ جس حال میں بھی رہو اللہ کا شکر ادا کرو۔ مجھے وہ حضرت علی کی بات یاد آتی ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جو شخص وہ اللہ کے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حدیث کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ سرکار نے بات فرمائی کہ جس شخص میں 3 خصوصیات ہوتی ہیں،
وہ 3 کام کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے اور اس کو اپنی محبت دکھاتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ جب غصہ آ جائے تو ٹھنڈا پڑ جائے، غصہ آ جائے تو اس کو کنٹرول کر لے اور اس پر ٹھنڈا پڑ جائے، اور جب بدلہ لینے پہ قادر ہو تو معاف کر دے۔ جب بدلہ لے سکتا ہو، اللہ نے اسے قدرت دی ہو بدلہ لینے پر اپنے دشمن پہ، تو پھر اس وقت اسے معاف کر دے۔ اور آخری یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرے تو وہ شکر ادا کرے۔ تو جس میں یہ 3 باتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت دکھائے گا۔ میرے دوستو، کسی نے کہا کہ صبر وہ نصف ایمان ہے، شکر نصف ایمان ہے، اور یقین مکمل ایمان ہے۔ مجھے بات یاد آتی ہے حضرت جنید بغدادی کی، کہ حضرت جنید بغدادی وہ آپ جانتے کتنے بڑے بزرگ گزرے، کہ سید الطائف آپ کا لقب ہے، اور بغداد میں آج بھی آپ کا مقام ہے، وہ قبر انور ہے اور مزار ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے مرشد کامل تھے حضرت سری سقطی، اور آج بھی آپ بغداد جائیں تو دونوں کی قبریں ساتھ ساتھ ہیں، بالکل جڑی ہوئی ہیں۔ تو حضرت سری سقطی آپ کے مرشد تھے، اور حضرت سری سقطی کی محفل جمی ہوئی تھی، اور اس میں شکر کے اوپر گفتگو چل رہی تھی، زیر بحث موضوع شکر کا تھا۔ حضرت جنید بغدادی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میری عمر 7 سال کی تھی، تو جب شکر پہ گفتگو چھڑی تو حضرت سری سقطی نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، یا غلامو ما شکر، کہ اے لڑکے، اے بچے، شکر کسے کہتے ہیں، شکر کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی جن کی عمر 7 سال کی تھی، آپ نے فرمایا، اللہ تعص اللہ بنعمت، کہ شکر یہ ہوتا ہے کہ جب نعمت عطا کی جاتی ہے، جو منعم ہوتا ہے، نعمت دینے والی ذات ہوتی ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، نعمت کے بدلے میں اس کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اس کو شکر کہتے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ جواب دیا اور آپ کی 7 سال کی عمر تھی، تو سری سقطی نے فرمایا، بڑے خوش ہوئے، فرمایا کہ یہ بچہ بڑا اس کو مقام ملے گا اور اس کو کلام اور گفتگو میں سے بڑا حصہ ملے گا۔ میرے دوستو، وہ ایک روایت ہے کہ ایک نبی، وہ ان کا گزر ہوا، جا رہے تھے کسی رستے میں، اور رستے میں ایک پتھر آیا، اور وہ پتھر جو تھا اس میں سے پانی ٹپک رہا تھا، ایک تو نا چشمہ بہنا، چشمہ نہیں تھا، پتھر میں سے پانی رس رہا تھا، ٹپک رہا تھا، گویا وہ پتھر رو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو بولنے کی صلاحیت دے دی، قوت گویائی دے دی۔ تو نبی سے اس پتھر نے کلام کیا، اور نبی نے پوچھا، اے پتھر تو کیوں روتا ہے؟ کیوں تو رو رہا ہے؟ تیرے رونے کا کیا مقصد ہے؟ تجھے کیا تکلیف ہے، کیا درد ہے؟ تو پتھر نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی آگ تیار کی ہے جس کا ایندھن وہ انسان اور پتھر ہوں گے، تو میں اپنا انجام دیکھ کر میں رو رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ایک ایسی آگ تیار کی گئی ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، تو مجھے خوف آتا ہے اور اس خوف سے میں رو رہا ہوں۔ تو اس نبی نے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے بار تعالیٰ، اس پتھر کو دوزخ میں نہ پھینک، اس کو اس عذاب سے محفوظ کر لے۔ تو جب یہ دعا کی تو دعا مقبول ہو گئی، اور پھر اس پتھر کو نبی نے خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ تجھے دوزخ میں نہیں جلائے گا بلکہ تجھے جنت میں پھینک دے گا۔ تو وہ پتھر بڑا خوش ہوا۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ نبی دوبارہ اسی جگہ سے واپس گزرے، اس رستے سے، تو وہ پھر پتھر رو رہا تھا، تو پھر بڑے حیران ہوئے کہ اس وقت بھی رو رہا تھا، اب بھی رو رہا ہے، یہ کیا بات ہے، اب اسے کیا غم ہے، کیا دکھ ہے، درد ہے؟ تو پھر اس پتھر سے کلام کیا اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، اب پھر کیوں روتا ہے؟ تو اس پتھر نے کہا، کانا بکاء الحزن والخوف وہذا بکاء الشکر والسرور، کہ وہ جو رونا تھا وہ غم اور خوف کا رونا تھا، اور آج جو میں روتا ہوں یہ خوشی اور شکر کا رونا ہے، کہ مجھے جب آپ نے جنت میں لگوا دیا اور عذاب ٹال دیا، تو آج جو میں رو رہا ہوں یہ شکر کی وجہ سے رو رہا ہوں اور خوشی کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ میرے دوستو، یہ شکر گزاری جو ہے بڑی یہ خوبی ہوتی ہے۔ اور آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں، وہ مجھے بات یاد آتی ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کتنی ان کو شان دی، اور تھے وہ بظاہر وہ غلام تھے، ان کا ایک آقا تھا، لیکن وہ آقا بھی آپ کا مرید ہو گیا تھا، آپ کی حکمت دیکھ کے، آپ کا علم دیکھ کے، آپ کا اخلاق دیکھ کے۔ میرے دوستو، وہ آقا جو تھا وہ حضرت لقمان سے بڑی محبت کرتا تھا، اور وہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ باغ میں دونوں بیٹھے ہیں، آقا اور غلام،
آقا بھی بیٹھے، حضرت لقمان بھی بیٹھے ہیں، تو حضرت لقمان کے آقا نے بلایا ان کو اپنے پاس اور خربوزہ کاٹ کے دیا اور حضرت لقمان کے سامنے رکھ دیا، پیش کر دیا کہ اس کو کھاؤ۔ حضرت لقمان کھانے لگ گئے، ایک کاش کاٹ کے دی، دوسری کاش کاٹ کے دی، تیسری، چوتھی، پانچویں کو 15-16 کاشیں آقا نے حضرت لقمان کو کھلا دی اور حضرت لقمان نے کھا لی۔ تو آقا بڑا خوش ہوا کہ میرے اس نیک غلام نے یہ کھا لیا۔ تو پھر ایک کاش بچ گئی، تو وہ کاش آقا نے خود کھا لی۔ ابھی اس نے زبان پر رکھی تھی چکھنے کے لیے، کھانے کے لیے، تو وہ اتنی کڑوی تھی کہ اسی وقت اس کی زبان پہ پھوڑا نکل آیا، اور اس سے کھائی نہیں گئی، نگلی نہیں گئی، اس نے وہی کاش اٹھا کے پھینک دی۔ اور حیرانی سے تعجب سے حضرت لقمان کا چہرہ دیکھنے لگا، سوالیہ نشان سے، کہ اے میرے عزیز غلام، مجھ سے تو ایک کاش نوالا نہیں کھایا گیا، برداشت نہیں ہوا، اتنا کڑوا تھا، اور تو 15-16 کاشیں کھا گیا اور تو نے بتایا تک نہیں کہ کتنا کڑوا خربوزہ ہے۔ تو جب یہ پوچھا اس آقا نے، تو حضرت لقمان نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ساری زندگی آپ کا ہی کھایا ہے، ساری زندگی آپ کی نعمتیں ہی کھائی ہیں اور آپ کا ہی نمک کھایا ہے، تو اگر 4-5 کاشیں مجھے کڑوی کھانے کو مل گئی تو کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ تو میری وفاداری کا تقاضا یہی تھا کہ میں سر کو نیچا کر کے، سر خم کر کے کھا لی میں نے، اور میں نے کوئی اس پہ شکایت نہیں کی۔ تو میرے دوستو، یہ شکر گزار بندوں کا شعار ہوتا ہے، ان کی اخلاقیات ہوتی ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کی سچی محبت عطا فرمائے، سرکار کے دامن سے سچی وابستگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی دامن سے سچی وابستگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلو بس حضور کو احباب ذوالفقار، نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جگر گوشہ حضور غزالی زمان، حضرت قبلہ صاحبزادہ پروفیسر پیر سید مظہر سے شاہ صاحب کاظمی۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، یہ نماز سعیدی بار بار میں اس کا اعلان کر چکا ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں، بڑی مفید کتاب ہے، اور اس کو ضرور خریدیں اور اسے پڑھیں اور اپنی نمازوں کو اور اپنے معاملات کو ٹھیک کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، نحمد اللہ العلی الاکبر ونصلی علی رسولہ النبی الانور وعلی آلہ واصحابہ السرج الغرر۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ کرام، اور حضرت خیب سجادہ حضرت میاں حسین احمد صاحب قادری اور استاد العلماء پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ علامہ شعیب حسن صاحب اور صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ گل حسن صاحب قادری، یہ سب خاندان جلال پور کی عظمتوں کی نشان ہے۔ یہ خاندان جلال پور کے عظمتوں کا نشان ہے۔ حضرت میاں صاحب علیہ رحمہ جن کا یہ عرس ہو رہا ہے، ان سے اتنا طویل عرصہ ہمارا رفاقت کا ساتھ رفاقت رہی، اور کس قدر محبتیں میرے دل میں کی ہیں کہ وہ سراپا عجز و نیاز تھے،
سراپائی دنیا مجھ جیسے سیاحکار کے لیے قوم بات کرتے تھے اور دستبوسی کرتے تھے، اور مجھے بڑی شرمندگی ہوتی تھی کہ میاں صاحب اللہ تعالیٰ نے بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے، لیکن ان کی نیاز مندی اور خاص طور پر اہل بیت کے ساتھ ان کی محبت. تو حضرات گرامی، بات یہ ہے کہ یہ نسبتیں، یہ محبتیں، یہ عقیدتیں یہی کام آئیں گی انشاءاللہ. آپ یقین کریں کہ وہاں درہم و دینار نہیں ہوں گے، وہاں کوئی مال دولت نہیں ہوگا، وہاں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو یہی چیزیں کام آئیں گی. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اپنی جگہ ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن خوب یاد رکھو کہ ہماری نمازیں جو ہیں ہو سکتا ہے بہت سی کوتاہی ہوں، ہمارے منہ پہ مار دی جائیں، لیکن یہ دلوں کی جو کیفیت ہے یہ تو ٹھیک ہوتی ہے نا، دلوں کی کیفیت ٹھیک ہوتی ہے. اس لیے یہ دل کی جو کیفیت، دل سے جو کسی کی محبت کرتا ہے، کسی کی عقیدت کا اظہار کرتا ہے، میرے دوستو اس کا بڑا اجر ہوگا. میں نے تو صرف برکت کے لیے آیت کریمہ تلاوت کی، صرف اتنا عرض کروں گا کہ معراج کا جو معاہدہ ہے یہ ایک معاہدہ نہیں، سینکڑوں معاہدہ، اور ہمارے عقیدے کی اس قدر تائید و حمایت ہے اس کے اندر کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ایک وقت میں ایک شخص جو ہے ایک ہی جگہ رہ سکتا ہے، دوسری جگہ نہیں جا سکتا. اب معراج کی رات آپ دیکھیں اس وقت میں کیا فرمایا، ادھر فرمایا ہے بلال میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی. یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. اب بلال تو زمین پر ہیں اور حضور جنت میں ہیں، تو حضور ساسام یا یہ مانے کہ حضرت بلال بھی جنت میں ہیں اور وہ چل رہے ہیں تو ان کی قدموں کی آہٹ سن رہے ہیں، یا یہ کہ حضرت بلال زمین پر ہیں تو چل زمین پر ہے، 8 حضور آسمان میں جنت میں، یا یہ تیسری چیز کہ حضرت بلال جو ہیں وہ جب جنت میں چلیں گے، جب جنت میں چلیں گے تو اس وقت ان کے چلنے کی جو آہٹ ہوگی حضور اب سن رہے ہیں. میرے دوست اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے انبیاء کرام کو کہا، میں نے ابراہیم کو دیکھا، میں نے موسیٰ کو دیکھا، میں نے تمام انبیاء کے حضور نام لیے کہ میں نے ان کو دیکھا. اور جب حضور مسجد اقصی میں آئے تو تمام انبیاء کرام وہاں موجود تھے، تو اپنی قبروں میں بھی تھے، ان جگہوں کو بھی تھے، اور پھر خود وہاں بھی تھے. میرے دوستو ایک وقت میں مختلف جگہوں پہ انبیاء کرام کا موجود ہونا یہ حدیث معراج سے ثابت ہے. حدیث معراج سے ثابت ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی نہیں جا سکتا. اللہ نے اپنے محبوب کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ اس کا بیان ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر حضور نے یہ نہیں فرمایا میں نے ابراہیم کی روح کو دیکھا، میں نے موسیٰ کی روح کو دیکھا، میں نے موسیٰ کو دیکھا، میں نے ابراہیم کو دیکھا، میں نے اس کو دیکھا. میرے دوستو یہ باتیں اس کی سمجھ میں آئیں گی جس دن میں حضور کی محبت. میں تو اس آستانے کا خادم ہوں. تو وطانی زماں جتنی محبت فرماتے تھے وہ آپ سب جانتے ہیں، اور میاں صاحب تو ابھی 7-8 سال پہلے تو ہمارے پاس تھے نہیں. ان کی یادیں دل میں ہر وقت ہیں، ان کی محبتیں، ان کی عقیدتیں اور ان کی باتیں. میرے دوستو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور آستانے کو شادر آباد. میاں حسین احمد خالد صاحب، علامہ شعیب حسن صاحب اور گل حسن صاحب کو، تینوں بھائیوں کو سلامت. اللہ تعالیٰ میاں صاحب کی ان شہزادوں کا آباد. آمین. واخر دعوانا